سبحانك لا علم لنا إلا ما أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدر ذی وقار بقیت و سلف ولی کامل حضرت فضیلت الشیخ علامہ حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مہمان گرامی قدر مخدوم العلماء حضرت علامہ سماحت الشیخ ذوالفقار نقشبندی صاحب حفظہم اللہ تعالی، میزبان مکرم برادر گرامی قدر شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، بہت ہی میرے لیک صد احترام برادر محترم حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب، قائدین اعدام، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، یقیناً آپ جماعت اسلامی کے سربراہ، ہمارے بہت محترم مخدوم بزرگ قائد رہنما اور لیڈر جناب سراج الحق صاحب سے بہت ہی دردمندانہ خطاب سن چکے، اور ان کے بعد بہت سارے علماء نے، قائدین نے، ہمارے مردان سے تشریف لائے ہوئے پرجوش عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما، اور پھر حضرت مولانا قاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین، اور حضرت مولانا چلیوٹی صاحب کے جانشین، ہمارے فاضل بھائیوں کی آپ بہت ہی بصیرت آمیز تقاریر سن چکے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ساری تقاریر سے آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت امتی مسلمان جو ہماری محبت، عقیدت، آپ سے ہمارا جو لگاؤ ہے، یہ سب اس کے تقاضے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بہت سارے تقاضے میں نے پچھلے کئی سال یہاں پہ آپ کے سامنے ترتیب سے بیان کیے، اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی محبت کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے. آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، آپ کے مناصب جلیلہ، آپ کی نعوت رفیہ، اور جو اللہ نے آپ کو بلند شان عطا کی ہے، ان پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرت کرتا ہے تو اس ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دینا، اور اس جرت کرنے والے کی جرت کو پسپا کر کے دکھانا، یہ ہمارا فرض ہے. حضرت شاعر نبوت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، گستاخان نبوت کا جواب دیتے ہوئے کہ ہجوت محمدا فعجبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجوت محمدا فعجبت عنہ وفی ذالک عند اللہ الجزاء لسانی سالم لا عیب فی وبحری لا تقدره الدلاء. تم نے رسول اللہ کی شان میں بیعت بھی کی، میں نے جواب دیا، سنو، تم نے بدتمیزی کر کے جہنم خرید لی، ہم نے دفاع کر کے جنت حاصل کر لی. فرماتے ہیں ہماری زبانیں جب رسول اللہ کے دفاع میں بولتی ہیں تو پھر یہ زبانیں نہیں رہتی، سارے یہ تلواریں بن جاتی ہیں، گستاخوں کے دل چیر دیتی ہیں. اور ہمارے علم میں اللہ اتنا اضافہ کرتا ہے کہ وہ سمندر بن جاتے ہیں،
بحری لا تقدر الدلا کی مثال بن جاتے ہیں، تو یقینا رسول اللہ کا دفاع کرنا یہ ہمیں بہادر بھی بناتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ کا باعث بھی بنتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں۔